الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اطاعنی فقط اطاع اللہ ومن عصانی فقط عصی اللہ، جس نے میری فرما برداری کی اس نے اللہ کی فرما برداری کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو یہ فقیر ایک مرتبہ پھر اللہ پاک کا لاکھ لاکھ احسان مند اور شکر گزار ہے جس پروردگار عالم نے اس فقیر کو ایک مرتبہ پھر بیان کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ تو میرے محترم مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آج کا موضوع جو ہے بہت اہم ہے، اور رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، اور اس مہینے کے اندر بہت سارے رحمتوں کا اور بڑا فضل والا مہینہ ہے، اور مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت والا مہینہ ہے، اور اس بابرکت مہینے میں اکثر لوگ جو ہے وہ زکوٰۃ دیتے ہیں اور اس طرح اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو میرے محترم مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے فضل سے دیے ہوئے مال میں بخل کر رہے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ وہ ان کے لیے برا ہی ہے۔ ان قریب وہ ساز و سامان توق بنا کر قیامت کے دن ان کے عمل کی پاداش میں ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اور ایک دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو لوگ سونا چاندی جوڑ رہے ہیں اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے جس دن اسے دوزخ کی آگ میں تپا کر، یعنی وہ جو مال جمع کرتے ہیں اس کو جس دن اس دوزخ کی آگ میں تپا کر ان کے چہروں، بازوؤں، پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا اپنے لیے جمع کیے ہوئے خزانے کا مزہ چکھو۔ بعض علماء اکرام نے فرمایا کہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کی اس سزا میں صرف چہرہ، بازو اور پیٹھ کو مخصوص اس لیے کیا جائے گا کہ بخیل مالدار جب فقیر کو دیکھتا ہے تو سب سے پہلے اس کا چہرہ اور پیشانی پر بل پڑ جاتے ہیں اور وہ اپنے بازو سے آراز کرتا ہے، پھر جب وہ قریب آتا ہے تو پیٹھ پھیر کر چل دیتا ہے، تو قیامت میں انہی اعضاء کو داغا جائے گا تاکہ وہ سزا جنس عمل کے موافق ہو جائے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جہنم میں سب سے پہلے یہ 3 آدمی داخل ہوں گے۔ نمبر 1 ظالم حکمران، نمبر 2 وہ شخص جس نے اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں ادا کی، نمبر 3 تکبر کرنے والا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو قیامت میں وہ مال
ایک زبردست اژدہا کی شکل میں بنا دیا جائے گا۔ اس کے 2 جبڑے ہوں گے اور وہ قیامت کے دن اپنے مال کو 2 جبڑوں کے درمیان دبا لے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں اور میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ دوسری جگہ پر ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 اعمال کے 5 بدلے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا جو قوم عہد توڑنے لگے گی تو اللہ ان پر ان کے دشمن کو حاکم بنا کر مسلط کر دے گا۔ جب لوگ قرآن کے خلاف فیصلہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر غربت اور افلاس نازل کر دے گا، اور جب ان کے درمیان بدکاری عام ہو جائے گی، فحاشی عام ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ موت کی کثرت کو پھیلا دے گا، اور جب ناپ تول میں کمی کرنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ خشک سالی میں مبتلا کر دے گا، اور اگر زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے تو ان سے بارش روک لی جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پاک ہم سمیت کل مسلمانوں کو ایسے بدعمالیوں سے اور ایسے گناہوں سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ چنانچہ محمد بن یوسف فریابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ابو سنان رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کے لیے گیا۔ جب ہم ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے فرمایا کہ چلو ہمارے پڑوسی کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، اس سے مل لیں گے اور تعزیت کریں گے۔ چنانچہ ہم لوگ وہاں گئے تو دیکھا کہ وہ شخص اپنے بھائی پر نہایت غمگین تھا اور بہت زیادہ رو رہا تھا۔ ہم لوگ اس کے قریب بیٹھ کر تسلی کی باتیں کرنے لگے، وہ ہماری باتیں سنتا ہی نہیں تھا، مسلسل روتا چلا جا رہا تھا۔ تو ہم نے کہا کہ بھائی تجھے نہیں معلوم کہ موت ایسی حقیقت ہے، اس سے سبھی کو دوچار ہونا ہے؟ اس نے کہا خوب معلوم ہے، میں خوب اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن میں تو اپنے بھائی کے اس عذاب پر رو رہا ہوں جو صبح و شام اس کے جسم پر ہو رہا ہے۔ ہم نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے تجھے غیب پر اطلاع دی ہے، غیب کی بات سے مطلع کر دیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ قصہ یوں ہے کہ جب میں اپنے بھائی کو دفن کر چکا اور قبر کی مٹی برابر کر دی گئی اور لوگ سب واپس ہوئے تو میں وہیں کنارے پر نہایت غمگین بیٹھ گیا۔ اچانک قبر میں سے ایک آواز آئی، ہائے مجھے عذاب بھگتنے کے لیے تنہا چھوڑے جا رہے ہو؟ ہائے میں نماز پڑھا کرتا تھا، روزے رکھا کرتا تھا۔ بھائی کی اس آواز نے مجھے رلا دیا اور میں نے بےتاب ہو کر آہستہ سے اس کی قبر کو کھودا تو دیکھا کہ آگ بھری ہوئی ہے قبر میں اور اس کے گلے میں ایک توق پڑا ہوا ہے۔ میں نے بھائی کی محبت میں اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا کہ توق اس کے گلے سے نکال دوں تو آگ سے میری انگلیاں اور ہاتھ جل گیا۔ اس شخص نے کپڑے کے اندر سے ہاتھ نکال کر ہمیں دکھلایا تو وہ نہایت جلا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ پھر میں نے مٹی بھر دی اور لوٹ گیا۔ بھلا بتلاؤ اس سانحہ عظیمیہ پر میں نہیں رہوں گا تو اور کیا کروں گا؟ افسوس نہیں کروں گا تو اور کیا کروں گا؟ ہم نے پوچھا کہ تیرا بھائی آخر دنیا میں کون سا عمل کرتا تھا؟ اس نے کہا سب ٹھیک تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، روزہ بھی رکھتا تھا، لیکن اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیا کرتا تھا، اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتا تھا، جبکہ وہ صاحب استطاعت تھا، یعنی زکوٰۃ اس پر واجب تھی، اس کے باوجود بھی وہ زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتا تھا۔ ہم نے کہا یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی تشریح ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 ہے اور اس کا ترجمہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے اپنے فضل سے دیے ہوئے مالوں میں بخل کر رہے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے خیر ہے بلکہ محض برا ہے، یعنی بہت ہی برا ہے۔ عنقریب قیامت کے دن وہ توق بنا کر جو وہ مال زکوٰۃ نہیں دیتے اور جمع کرتے ہیں، قیامت کے دن وہ توق بنا کر ان بخل کرنے والوں کو یعنی زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی وجہ سے ان کے گلوں میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر ہم یہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ذر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور سارا قصہ سنا کر عرض کیا کہ حضرت یہود و نصارہ بھی تو مرتے ہیں لیکن ایسے واقعات رونما نہیں ہوتے۔ انہوں نے فرمایا کہ بات اصل یہ ہے کہ وہ لوگ یقیناً جہنمی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ تم پر تمہاری عبرت اور نصیحت کے لیے اہل ایمان کے حالات کا انکشاف وقتاً فوقتاً فرماتا رہتا ہے۔ فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 104 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تو جس نے عبرت حاصل کر لی اس کا بھلا ہے، اور جس نے قصداً آراز کیا، انکار کیا، اس کا وبال اسی کے سر پر ہے، اور میں تم پر نگہبان مقرر نہیں ہوں۔ تو میرے محترم مسلمان بھائیوں اور بہنوں، دیکھیے کہ یعنی زکوٰۃ نہ دینے پر اللہ تعالیٰ نے کس قدر یعنی قرآن پاک کے اندر اور حدیث مبارکہ کے ذریعے یعنی کس قدر سخت عذاب کی وعیدیں جو ہیں وہ اس کے اوپر موجود ہیں۔ تو میرے محترم مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اللہ کے واسطے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں رات و دن چھپ کر اور آرانیہ، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑا اجر ہے، قیامت کے روز انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو میرے محترم مسلمان بھائیوں اور بہنوں، حقیقت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وسیع تر رزق حلال اور طیب عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ کو دینے والا ہاتھ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرنے والا بنائے، کیونکہ اصل میں میرے محترم بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور بہنوں، بات یہ ہے کہ اصل مال جو ہے وہی ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے۔ جب ہم اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کر دیتے ہیں تو وہی حقیقت میں ہماری نیکی بھی ہے، اور وہی پیسہ جو ہے وہ ہمارا حقیقی مال ہے کہ وہ یہاں سے جا کر اللہ تعالیٰ کے وہاں پر، اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑھ کر محبت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جب وہ نیکی ہماری جمع ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو آخرت میں ضائع نہیں کریں گے۔ تو ایسا مال کس فائدے کا کہ اس کو جمع کر کر کے جب کوئی شخص مال جمع کرتا ہے تو ان کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ آج کل مجھ فقیر کے پاس اکثر لوگوں کا فون آتا ہے، بتاتے ہیں کہ حضرت ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے بڑا نوازا ہے، بہت مال و دولت ہے، پیسہ ہے، فراوانی ہے پیسے کی، گھر میں 2 بنگلے ہیں، گھر میں گاڑیاں ہیں، نوکر چاکر ہیں، لیکن حضرت سکون نہیں ہے۔ تو میں ان سے اکثر ایک ہی سوال کرتا ہوں کہ یہ بتائیں بھائی، یہ مال آپ کو کس نے دیا ہے؟ کوئی ایک چیز آپ ایسی مجھے بتا دیجئے جو آپ کی اپنی ذاتی ہو۔ تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی جب کوئی چیز آپ کی اپنی ذاتی ہے نہیں، مال اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا، آپ اس میں سے کیا زکوٰۃ نکالتے ہیں؟ تو کہنے لگے نہیں حضرت، وہ خاموش ہو گئے، یعنی اس سے اندازہ یہ ہوا۔ میں نے کہا زکوٰۃ کیوں نہیں نکالتے بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالدار بنایا، صاحب استطاعت بنایا، اللہ کا شکر ادا کریں۔ زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا ہے، مال بڑھ جاتا ہے، مال بڑھتا ہے۔ جس طرح روزہ جو ہے وہ جسم کی زکوٰۃ ہے، اسی طرح اپنے مال میں سے، اپنی رقم میں سے زکوٰۃ کو نکالنا وہ مال کو پاک کر دیتا ہے، اس میں برکت پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث بنتا ہے۔ تو میرے محترم مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اس بات کا بہت خاص خیال کرنا چاہیے، اور ایک ضروری مسئلہ یہ کہ ہمارے اکثر لوگ اس مسئلے کی طرف جو ہے وہ غور نہیں کرتے۔ اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ مثال کے طور پر اگر ان پر جو ہے نا جولائی کے مہینے میں زکوٰۃ فرض ہو گئی، صاحب استطاعت تھے، مال بھی تھا، جولائی کے مہینے میں ان پر زکوٰۃ فرض ہو گئی، تو اب وہ جولائی سے لے کر انتظار کرتے رہیں گے رمضان کے مہینے کا۔ تو یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لیں کہ جس مہینے میں، جیسے آپ نے اگر جولائی کے اندر کوئی چیز خریدی تھی، سونا خریدا تھا اور چاندی خریدی تھی، یا کوئی بھی آپ کے پاس اتنا مال موجود تھا اس وقت، اور جولائی کے مہینے میں آپ پر زکوٰۃ جو ہے وہ لازم ہو گئی تھی، آپ یا میں صاحب
زکوٰۃ کے اندر شامل تھے تو آپ پر لازم تھا کہ آپ جولائی کے مہینے میں ہی زکوٰۃ ادا کرتے، کیونکہ اکثر لوگ جو ہے نا یہ سوچ کر ان کو ایک غلط فہمی ان کے دلوں میں پیدا ہو گئی ہے کہ کہاں سے پتہ نہیں انہوں نے یہ بات سن لی ہے کہ وہ انتظار کرتے ہیں، مثال کے طور پر جولائی کے مہینے میں زکوٰۃ فرض ہوئی ان کے اوپر، صاحب استطاعت تھے، زکوٰۃ دینے والے تھے، لیکن انہوں نے زکوٰۃ نہیں دی۔ اب وہ انتظار کرتے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہوگا، اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اللہ کی رحمتیں کا نزول بہت ہوتا ہے اور بہت بابرکت مہینہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بے شک رمضان کا مہینہ جو ہے بہت اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول، قرآن پاک اسی مہینے میں نازل ہوا، اور کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں، اور کیا کہتے ہیں انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو جو ہے اس کے اجر جو ہے اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے انسان کا۔ لیکن کیونکہ ایک طرف اگر آپ رمضان کا انتظار کر رہے ہیں تو دوسری طرف یہ تو سوچیں کہ آپ اللہ کے حکم کو بھی تو توڑ لائیں۔ جولائی کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، یعنی نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ تو اللہ کا حکم ہے کہ نماز بھی پڑھو اور زکوٰۃ بھی دو۔ جب زکوٰۃ تم پر جولائی کے مہینے میں اگر تم پر ڈی ہو گئی تو تم اللہ کے حکم کو ایک طرف توڑ کے پھر تم گارنٹی اس بات کی دے سکتے ہو کہ تم رمضان تک، یعنی اب جیسے مثال کے طور پہ جولائی گزر چکا ہے، اب کی مرتبہ اللہ بہتر جانے ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ اپریل کے مہینے کے اندر یعنی 1 سے 5 یا 6 تاریخ تک اپریل کی رمضان المبارک کا انشاءاللہ چاند نظر آئے گا۔ تو اب اگر کسی شخص کے اوپر جولائی میں یا اگست کے اندر اس کے اوپر زکوٰۃ ڈی ہو گئی تھی لیکن وہ انتظار کر رہے ہیں اکثر لوگ بیٹھے ہوئے کہ نہیں رمضان آ جائے تو حضرت ہم زکوٰۃ نکالیں گے، تو میرے بھائی یہ انگریزی کیلنڈر سے نہ چلیے، اسلامی جو ہمارا جو سال ہوتا ہے اس حساب سے، جس مہینے کے اندر اسلامی حساب سے آپ جو چیز خریدتے ہیں اس پر آپ کا جب سال گزر جاتا ہے تو اس پر آپ کی زکوٰۃ جو ہے آپ پر واجب ہو جاتی ہے، تو اس کی زکوٰۃ آپ اس مال کی نکالیں۔ اگر آپ کے پاس 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی یا نقدی کی جو ہماری حکومت جو رقم فکس کرتی ہے، مثال کے طور پر ابھی کچھ عرصے پہلے جو ہے تقریباً 34 سے 35 ہزار روپے حکومت پاکستان نے جو ہے وہ رکھی تھی کہ جس شخص کے پاس اخراجات کے علاوہ اگر اتنی رقم اس کے اکاؤنٹ کے اندر موجود ہے اور اس پر 1 سال گزر چکا ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، اس میں سے اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، زکوٰۃ نہ دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں پر کس قدر شدید عذاب، یعنی یہ مسلمانوں کو ایک طریقے سے تنبیہ بھی فرمائی، جیسے کہ اس فقیر نے بھی آپ کے سامنے واقعہ بھی بیان کیا کہ ایک شخص جو تھا وہ نماز بھی پڑھتا تھا، روزہ بھی رکھتا تھا، لیکن اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ اس کے بھائی کے ذریعے یعنی عبرت بنا کر، مسلمانوں کے لیے عبرت بنا کر کہ دیکھو زکوٰۃ نہ دینے والا یعنی نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، لیکن زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی وجہ سے کس قدر شدید عذاب کے اندر مبتلا ہوا۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور جو لوگ بھی صاحب استطاعت ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، تو ان پر لازم ہے کہ وہ اس کی بہت احتیاط رکھیں اور فکر کریں۔ سب سے پہلے زکوٰۃ کے معاملے کے اندر اپنے گھر کے اندر اپنے خاندان کے قریبی لوگوں کو دیکھیں، ادھر ادھر زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ تو ادا ہو جاتی ہے، لیکن پہلے جو حق ہے آپ اپنے گھر میں دیکھیں، اپنے بھائیوں میں دیکھیں، اپنی بہنوں میں دیکھیں، اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں میں دیکھیں، خالاؤں پھپھیوں میں دیکھیں کہ ایسا تو نہیں کہ ہم تو اپنے گھر کے اندر جو نا بریانی اور چرغے اور مٹن، بیف بریانی اور زبردست چیزیں کھا رہے ہیں، لیکن ہمارے اپنے سگے رشتہ دار جو ہیں ان کے گھر کے اندر ایک ٹائم کا کھانے کا بھی نہیں ہے۔ تو کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ہماری پھپھی ہیں، ہماری خالہ ہیں، ہماری اپنی بہنیں ہیں، بھائی جو ہے نا وہ مالدار ہیں بہت، بہن اگر کمزور ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھائی اپنی بہن کو مالی طور پر یہ زکوٰۃ دینے کا مقصد کیا ہے کہ کسی کو احساس کمتری نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہاتھ دینے والا بنایا ہے اور ایک ہاتھ لینے والا بنایا ہے، اور اپنی زکوٰۃ بھی اس طرح سے دیجئے کہ بس
سیدھے ہاتھ سے اگر دیں تو الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہو. یہ نہیں کہ پورے خاندان میں پورے رشتہ داروں میں پورے پاکستان میں لاؤڈ اسپیکر پہ اعلان کرتے پھر رہے کہ میں نے زکوٰۃ دی، فلاں کو میں نے زکوٰۃ دی. ایسی زکوٰۃ دینے کا کوئی فائدہ نہیں. جو لوگ احسان کر کے جتراتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بڑی سخت عذاب کی وعید ہے ایسے شخص کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. آئیے ہم سب مل کر ایک مرتبہ پھر اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم لک الحمد ولک الشکر. یا اللہ پاک تیرا لاکھ لاکھ احسان ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھ فقیر کو ایک مرتبہ پھر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی. یا اللہ پاک تیرے فضل و کرم سے، تیری توفیق سے مجھ فقیر نے ابھی جو بھی بیان کیا ہے اس میں جو بھی کمی کوتاہی غلطی ہے اس کو محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، اور اس کو میرے لیے اور میرے عزیز و قارب رشتہ دار کل مسلمانوں کے لیے اس بیان کو صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ اس میں جو کمی کوتاہی غلطی ہو اس کے لیے مجھ کو معاف فرما. یا اللہ یہ تیرے ہی فضل و کرم سے، تیرے ہی توفیق سے میں نے بیان کیا. یا اللہ اس کو اور زندگی بھر کی مجھ سمیت کل مسلمانوں کی ہم سب کی عبادات کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما. یا اللہ ہمارے اعمال تو ہرگز اس لائق نہیں ہیں. یا اللہ اگر ہم کوئی نیکیاں کرتے بھی ہیں تو یہ تو تیرا فضل و کرم ہے کہ تو ہمیں توفیق دیتا ہے اور وہ نیکی ہم کر لیتے ہیں. اگر تو توفیق نہ دے تو ہم تو ہرگز کسی لائق نہیں ہیں، ہمارے اعمال بھی کسی لائق نہیں ہیں. یا اللہ ہم سب کی کل مسلمانوں کی زندگی بھر کی عبادات کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما. ہماری عبادات میں اخلاص عطا فرما. ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ فرما. یا اللہ ہم سب کے زندگی بھر کے تمام گناہوں کو محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. یا اللہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آنے والا ہے. یا اللہ عافیت کے ساتھ، صحت و تندرستی کے ساتھ ہم سب کو اس بابرکت مہینے میں عافیت کے ساتھ داخل ہونے کی توفیق عطا فرما، اور رمضان المبارک کے پورے فیض و برکات محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عطا فرما. پورے روزے رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. پوری تراویحاں ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اپنی راہ میں خوب مال خرچ کرنے والا ہم کو بنا دے. یا اللہ پاک صحیح معنوں میں روزوں کی ہمیں قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ ہم سب کو شیطان کے شر سے، نفس کے شر سے، حاسدین اور دشمنوں کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرما. یا اللہ جن آپا جانوں نے اس فقیر کو اس لائق سمجھ کر دعاؤں کی درخواست کی ہے اور جن مسلمان بھائیوں نے بھی دعاؤں کی درخواست کی ہے، یا اللہ یہ فقیر تو ہرگز کسی لائق نہیں ہے. ان سب کی تمام جائز مرادوں اور دعاؤں کو یا اللہ یہ فقیر تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہے. یا اللہ تو نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. تو نے ارشاد فرمایا یا اللہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. یا اللہ تیرے ہی فضل و کرم سے، تیرے ہی توفیق سے یہ فقیر دعا کرتا ہے. یا اللہ مجھ سمیت کل مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرما. ان کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرما. جو لوگ بیمار ہیں ان کو مکمل شفائے کلی عطا فرما. صحت جسمانی، صحت روحانی دونوں عطا فرما. یا اللہ سب کی عمر میں عافیت کے ساتھ برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، فیصلوں میں برکت عطا فرما. یا اللہ میرے استاد محترم حضرت حافظ مدد اللہ عالی کی عافیت کے ساتھ، صحت و تندرستی کے ساتھ ان کی عمر میں برکت عطا فرما، درازی عطا فرما. ان کے درجات عالیہ کو مزید خوب بلند فرما. یا اللہ رمضان المبارک میں جس طرح سے وہ تراویح پڑھاتے ہیں یا اللہ پاک ان کو صحت و تندرستی کے ساتھ مکمل تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان کی زندگی بھر کی تمام عبادات کو، اور یا اللہ جو ہمارے ساتھ وہ محبت رکھتے ہیں اور جو ان کی شفقتیں، یا اللہ اس کے بدلے میں ان کو بہترین اجر عظیم عطا فرما. اور یا اللہ پاک ہمارے ڈاکٹر عبید صاحب کو، ہمارے اور بھی جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، میرے استاد محترم ہیں، یا اللہ پاک سب کے درجات کو خوب بلند فرما. ہمارے عبید احمد صاحب مدد اللہ علی کے بھی درجات کو خوب بلند فرما. ان کی صحیح کو اپنی بارگاہ علیہ میں قبول و منظور فرما. یا اللہ پاک ان کو اور ان کے تمام گھر والوں کو یا اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھ. ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ پاک ان کی صحت میں برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، عمر میں برکت عطا فرما. یا اللہ پاک ان کے درجات کو خوب بلند فرما. یا اللہ پاک کل مسلمانوں کے حال پر رحم فرما.
یا اللہ کل مسلمانوں کے حال پر رحم فرما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب اليوم القیامہ. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.